खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे होगा। इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी बन्नू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर गौर करेगी। बन्नू अमन कमेटी का 5 रुकनी वफ़द पेशावर पहुँच गया। अमन कमेटी के 5 मेंबरान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जगह से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ISPR ने वजाहत कर दी है। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़िला खुरम में ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला। खुदकार हथियारों और रॉकेट का अस्पताल। ज़राए के मुताबिक 20 ज़ख्मियों को अस्पताल लाया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर का माहिदीन से फायरबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। कराची में बलूच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर से तेल का अखराज जारी। पुल पर ट्रैफिक का दाखिला जुज़वी तौर पर बंद। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि टैंकर से तेल का अखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हादसे के वक्त एक कार टैंकर के नीचे दब गई। ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाला गया। बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। पुलिस से वाक़ई की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात, मुतासिरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। You see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था जब मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 सुप्रीम कोर्ट में जज दरकार हों। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने और एड हॉक पर लगाने की मुखालफत। कहा यहाँ तो बेंचों में जजों को पिक एंड चूज़ किया जाता है। जजों की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत होनी चाहिए। एपेलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात में 3.9% इजाफा हुआ है। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थीं। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घराना मुक़दमे में फ़रीक हो। इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें और मुराआत कारकर्दगी के तनासब से होनी चाहिए। उनके टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए।
لیگ پنجاب کے کلچرل ونگ کے صدر اور تھیٹر اداکار طاہر انجم پر پی ٹی آئی کی خاتون ورکر کا تشدد. طاہر انجم پنجاب اسمبلی کے باہر سے گزر رہے تھے. پی ٹی آئی کے بھوک ہڑتالی کیمپ میں شامل خاتون نے طاہر انجم کو تھپڑ مارے, کپڑے پھاڑ دیے. طاہر انجم کا کہنا ہے کہ فیملی کے ساتھ تھا. پی ٹی آئی والوں نے تشدد کیا. پی ٹی آئی نے بھی خاتون کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. ملک احمد خان بچر نے کہا کہ طاہر انجم پر تشدد کرنے والی خاتون ہماری ورکر نہیں, پولیس موجود تھی, اسے تشدد کرنے والی خاتون کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکومت اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی. ذرائع کے مطابق قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دینے کی تیاری. چیئرمین آگرہ کو قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کے اثرات اور لاہ عمل بنانے کی ہدایت. وزیر پیٹرولیم نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریم ورک وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا. پیٹرولیم ڈیلرز نے ناجائز منافع خوری کے خدشے کے پیش نظر قیمتوں کا اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دینے کی مخالفت کی تھی. تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے خود مختار ڈائریکٹرز تعینات. پاور ڈویژن نے آئسکو, فیسکو, لیسکو, میپکو, پیسکو اور ہیسکو کے نئے ڈائریکٹرز نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 11 میں سے 6 سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نئے بورڈز تشکیل. نئے ڈسکوز بورڈز کی تشکیل 3 سال کے لیے ہوگی. ایک ہفتے سے دوائی لے رہے ہیں, وہاں سے فائدہ نہیں ہوا ہے, پھر آج ادھر آئے. 2-4 دن ہو گئے اس کو الٹی موشن سے. پانی بھی خراب آتا ہے. حیدرآباد میں شدید گرمی اور ہب سے گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ. اسپتالوں میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مریض لائے جانے لگے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرم موسم میں گھر کا کھانا کھانے, صاف پانی پینے کا استعمال یقینی بنانے سے گیسٹرو کے مرض سے بچا جا سکتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد خان کی ملاقات. رانا مسعود خان نے کہا کہ گورنر انیشیٹو کے تحت نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں. آئی ٹی کورسز اور کاروبار کے لیے رقوم فراہمی سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے ہی پاکستان کا روشن مستقبل یقینی ہے. گورنر سندھ سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی بھی ملاقات. فرقہ وارانہ ہم آہنگی, اتحاد اور امن عامہ کے لیے علماء اکرام کے کردار سمیت دیگر امور پر گفتگو. مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ نوجوانوں کو با اختیار بنانے میں گورنر سندھ کا ویژن قابل تحسین ہے. جب بلوچستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا تو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کی عزت برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. خواتین پارلیمنٹیرینز کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. کہا گزشتہ روز اسمبلی میں 2 اراکین کا جھگڑا ہوا, اس کے محرکات جاننا ضروری ہیں. اسمبلی میں جو کچھ ہوا خواتین اراکین اسمبلی کے لیے قابل قبول نہیں. پاکستان کی اندرونی سیاسی معاملات پر کوئی پوزیشن نہیں لیتے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ. کہا احترام جمہوریت, انسانی حقوق, سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک پر زور دیتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت مضبوط کرنے, دہشت گردی سے مقابلے کے لیے کانگریس سے 101 ملین بجٹ کی درخواست کی ہے. ایسے پروگرام اس مالی سال اور پچھلے برسوں میں ہوتے رہتے ہیں. کیملا ہیرس تمہیں نوکری سے نکال دیا. امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاست شمالی کیرولائنا میں انتخابی ریلی سے خطاب. بولے 3-4 ہفتے پہلے میڈیا کہتا تھا وہ بری سیاستدان ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی سیاستدان ہیں. ٹرمپ کا کیملا ہیرس پر بنیاد پرست بائیں بازو کا پاگل ہونے کا الزام. بولے کیملا ہیرس صدر بنی تو امریکہ کو تباہ کر دیں گی. امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے تاحال ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ براک اوباما کیملا ہیرس کی توثیق اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیملا ہیرس ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا نہیں سکتی. جیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر ڈیموکریٹ رہنماؤں کی طرح براک اوباما بھی کیملا ہیرس کی جلد توثیق کریں گے اور ممکنہ طور پر ان کی انتخابی مہم میں بھی شریک ہوں گے.
اسرائیلی وزیراعظم کا امریکی ایوان نمائندگان میں خطاب، مسلم رکن راشدہ تلیب کا خاموش احتجاج، دیگر کا بوائیکاٹ۔ سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کی تاریخ کا بدترین خطاب کیا۔ کانگریس کی عمارت کے باہر سینکڑوں افراد کا احتجاج، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات کل ہوگی، غزہ جنگ بندی پلان پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نائب صدر کیملا ہیرس، سابق صدر ٹرمپ سے بھی علیحدہ ملاقات کریں گے۔ ایلان مسک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس نے غزہ میں متحدہ عرب امارات کے فیلڈ اسپتال کو انٹرنیٹ فراہم کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم تباہ حال الشفا اسپتال پہنچ گئی، ڈائلسس وارڈ کی بحالی شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے دوران قدرت کے کرش میں ناصرات کیمپ میں بمباری سے حاملہ خاتون چوتھی منزل سے گر کر شہید، بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ خان یونس میں 3 روز سے جاری بمباری سے 120 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ مصر میں آج جنگ بندی مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا، مذاکرات میں اسرائیلی وفد کی شرکت بھی متوقع۔ انگلینڈ کے علاقے کینٹ میں فوجی کو چاقو مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ یونیفارم میں ملبوس تقریباً 40 سالہ فوجی کو منگل کی شام جلہنگا میں اس کے گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ 24 برس کا ملزم گرفتار، متعدد چاقو برآمد۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے فوجی پر حملے کو حیران کن قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملے کو دہشت گردی سے متعلق نہیں سمجھا جا رہا۔ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ پلاسٹک ویسٹ کی مس مینجمنٹ کرتا ہے، جو کہ اس کو استعمال نہیں کرتا اور وہ کھڈوں میں اور وہ ڈمپ ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو اس پلاسٹک ویسٹ سے ہم اس مٹیریل کو بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا مٹیریل کاسٹ افیکٹو بھی ہے۔ ملتان کے نوجوان نے کچرے سے پلاسٹک جمع کر کے اینٹیں بنانا شروع کر دیں۔ UNDP کے مطابق پاکستان میں سالانہ بنیادوں پر 33 لاکھ ٹن پلاسٹک کچرا کوڑے کے ڈھیروں یا ندی نالوں میں پھینکا جاتا ہے۔ پلاسٹک کچرا ری سائیکل کر کے اینٹیں بنائی جائیں تو کوڑے کا بھی سود مند استعمال ممکن ہے۔ آرٹس کونسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ نے کہا ہے کہ وائٹ فلیگ اسٹیج ڈرامے کو ایک بار پھر آرٹس کونسل میں لایا جا رہا ہے۔ 21 سے 25 اگست تک اسٹیج ڈرامہ کراچی آرٹس کونسل میں دیکھا جا سکے گا۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں لاہور الحمرا ہال میں یہ ڈرامہ دکھایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی وائٹ فلیگ کا ہاؤس فل تھا، لوگوں کے کہنے پر دوبارہ لا رہے ہیں۔ آرٹس کونسل 2 دہائیوں سے فنون لطیفہ کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس وقت روانڈا میں ہمارا گروپ کام کر رہا ہے، وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں۔ اور سمندری طوفان گیمی کے باعث تائیوان اور فلپائن میں 2 جہاز ڈوب گئے، 16 افراد کو بچا لیا گیا، 10 لاپتہ۔ تائیوان میں بارشوں کا سلسلہ جاری، دوسرے روز بھی اسکول، دفاتر، کاروبار بند، ٹرین سروس معطل، تمام ڈومیسٹک پروازیں اور 185 بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ طوفان کے باعث تائیوان میں 2 افراد، فلپائن میں 3 ہلاکتیں ہو چکیں، سینکڑوں زخمی۔